عزیز بچوں، ہم آج دوسرا باب ترقی کے تصورات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ Welcome to the chapter Ideas of Development. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے بھائی کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے پڑوسی کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور تمہارے دوست کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس طرح ہماری زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح ملک کے بھی ترقی کے مقاصد ہوتے ہیں، اور ترقی اسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طریقوں کے اطراف گھومتی ہے، اور ہم اس کے سرگرمیوں کا حصہ ہیں۔ اگر ہم ترقی پانا چاہتے ہیں تو خوب محنت لگا کے پڑھنا چاہیے، امتحان کا پریپریشن ہونا چاہیے، اور اچھے نشانات سے کامیاب ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اگر ملک ترقی ہونا ہے تو آئیے ہم پہلے ترقی کیا ہے معلوم کریں گے۔ سائنٹیفک اور تکنیکی معلومات کو منظم طریقے سے استعمال کرتے ہوئے مخصوص مقاصد کو حاصل کرنا ہی ترقی کہلاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم روشنی ڈالیں گے کہ مختلف لوگ کس طرح کے مقاصد رکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، درسی کتاب میں جو جدول دیا گیا ہے اسے غور سے دیکھیے اور الگ الگ اشخاص کے مقاصد کس طرح سے ہیں جانیں، جو ہم اگلے تصاویر کے ذریعے سے بحث کریں گے۔ تو آئیے بچوں، ہم جدول کے زمرے کے مطابق جو بے زمین دیہی مزدور ہے اس کے تمنائیں کیا ہیں معلوم کریں گے۔ بے زمین مزدور زیادہ دنوں کے لیے کام اور بہتر اجرتیں اور اپنے بچوں کے لیے بہتر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس تصویر میں خوشحال کسان اپنی فصل کی بہترین قیمت اور سستے مزدوروں کے ذریعے سے خاندان کی بہتر آمدنی کی تمانیت رکھتا ہے اور اپنے بچوں کو پردیس میں آباد کرنے کے قابل بننا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جو کسان فصل اگانے کے لیے صرف بارش پر انحصار ہوتا ہے، پانی کی دستیابی کی سہولیات چاہتا ہے اور کثیر فصل کی پیداوار موسم کے اعتبار سے کر پائیں، جس کے ذریعے سے اسے مناسب معاوضہ ملے۔ اور اسی طرح زمیندار خاندان کی ایک دیہی عورت جو خود کی ذاتی زمین کے طلبگار ہوتی ہے اور معاوضہ و اجرت کی ممتنع ہوتی ہے۔ یہاں پر بے روزگار شہری نوجوان جو صلاحیت کے اعتبار سے روزگار چاہتا ہے، منظم شعبے میں ملازمت کی توقع بھی رکھتا ہے اور عزت بھی چاہتا ہے۔ اس تصویر میں ہم دولت مند خاندان کی ایک شہری لڑکی جو اپنے بھائی کی طرح یہ بھی اعلیٰ قسم کی ملازمت کی ممتنع ہوتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اپنے بھائی کی سربراہی کرے۔
یہاں پر ساحلی علاقے کے مچھیرے کمیونٹی کا ایک شخص جو حکومت کی جانب سے موزوں سہولیات کا طلبگار ہوتا ہے، مشین بوٹ کی خریداری کر کے مچھلیوں کو بڑے پیمانے پر پکڑنا چاہتا ہے اور موسمی پیش قیاسی اور دیگر معلومات کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایک لڑکی اپنے بھائی کی طرح زیادہ آزادی اور مواقع چاہتی ہے اور یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا بھائی بھی گھریلو کاموں میں تعاون کرے، جبکہ اس کا بھائی یہ پسند نہیں کرتا۔ ایسا ہی زیادہ بجلی حاصل کرنے کے لیے صنعت کار زیادہ ڈیم چاہتے ہیں، مگر یہ زمین کو غرقاب کرتے ہیں اور دیگر قبائلی لوگ اپنی زمین کی آبپاشی کے لیے صرف چھوٹے چیک ڈیم یا تالاب چاہتے ہیں۔ جب ترقی کے تصورات کا تعین مختلف ہوتا ہے تو یقینی طور پر ترقی کی راہیں بھی الگ ہو سکتی ہیں۔ آئیے یہاں پر اس تصویر میں ہم تمل ناڈو کے تروینویلی ضلع میں کوڈنکلم نیوکلیئر پاور پروجیکٹ پر جاری احتجاج کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ احتجاج ایک ایسا ہی تنازع ہے۔ حکومت ہند نے مچھیروں کے اس ساحلی شہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا مقصد ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نیوکلیئر توانائی پیدا کرنا ہے۔ اس علاقے کے عوام نے سلامتی، حفاظت اور روزی کی بنیاد پر احتجاج کیا اور ایک طویل جدوجہد شروع کی۔ آئیے اب اس رپورٹ کو بھی پڑھیے۔ حکومت نے اس احتجاج کے جواب میں یہ کہا کہ پلانٹ تمام سلامتی اقدامات رکھتا ہے اور باوجود احتجاج کے پروجیکٹ آگے بڑھے گا۔ تو آئیے بچوں، اوپر کی باتوں سے دو باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو مختلف افراد مختلف ترقیاتی مقاصد رکھتے ہیں اور کسی ایک کے لیے جو ترقی ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے ترقی نہیں ہوتی، یہ دوسرے کے لیے تباہی بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام اشخاص ترقی کا ایک جیسا ہی تصور نہیں رکھتے اور الگ الگ چیزیں تلاش کرتے ہیں اور ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے لیے بے حد اہم ہوں، جو ان کی تمناؤں یا خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ آمدنی اور دوسرے مقاصد۔ تو پیارے بچوں، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسلسل کام، بہتر اجرتیں اور فصلوں کی عمدہ قیمت، دوسرے الفاظ میں زیادہ آمدنی چاہتے ہیں۔ تمام باتوں کے ساتھ آزادی، مساوات، تحفظ اور احترام بھی چاہتے ہیں، جو غیر مادی اشیاء ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری زندگی غیر مادی اشیاء پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں کے بارے میں سوچئے۔ آپ ان کی دوستی چاہتے ہیں۔ ایسے ہی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آسانی سے ناپا نہیں جا سکتا، لیکن وہ ہماری زندگیوں میں بڑے معنی رکھتی ہیں، جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ جس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی وہ اہم نہیں ہیں۔ ایک اور مثال میں، اگر ملازمت آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ آمدنی کے ساتھ ساتھ دوسرے عناصر پر بھی غور کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے خاندان کی سہولت اور کام کا ماحول، سیکھنے کے مواقع وغیرہ۔
ایک دوسری مثال میں اگر کوئی ملازمت سے آپ کو کم تنخواہ ملتی ہے اور مستقل ہے تو آپ میں تحفظ کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور اگر زیادہ تنخواہ ہے لیکن نوکری کا تحفظ نہیں تو آپ کے تحفظ اور آزادی کے احساس کو کم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ترقی کے لیے لوگ ملے جلے مقاصد کو رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم مختلف ممالک کا تقابل کس طرح کرتے ہیں معلوم کریں گے۔ ممالک کی درجہ بندی میں ورلڈ بینک ڈیولپمنٹ رپورٹ اسی پہلے کو اختیار کیا۔ یہ ممالک جن کی فی کس آمدنی 2012 میں سالانہ 12,600 امریکی ڈالر تھی دولت مند ممالک ہوئے۔ فی کس آمدنی 1,030 پر $5 سے بھی کم تھی، وہ کم آمدنی والے ممالک کہلائے۔ ایک دہے سے بھی کم عرصے تک بھی بھارت کم آمدنی والے ممالک کے زمرے میں ہی تھا۔ اب اس کا شمار درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہو رہا ہے۔ جدول کے ذریعے دیے گئے مواد کی بنیاد پر ممالک کی آمدنی کا حساب لگائیں گے۔ کیا آپ ان دونوں ممالک میں یکساں طور پر خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا دونوں یکساں ترقی یافتہ ہیں؟ ہم میں سے چند لوگ بی ملک میں رہنا پسند کریں گے اگر وہاں کے 5ویں شہری کی آمدنی جیسی تمانیت اگر وہاں کے شہری بننے کے لیے خرا ڈالا جائے تب ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ملک میں رہنے کی ترجیح دیں گے۔ ظاہری طور پر دونوں ممالک کی اوسط آمدنی برابر ہے، لیکن زیادہ مساوی تقسیم کی وجہ سے یہ ملک ترجیح پائے گا۔ اس ملک میں لوگ نہ زیادہ امیر نہ بے حد غریب، جبکہ بی ملک کے زیادہ لوگ غریب ہیں۔ آمدنی اور دوسرے پہلو۔ عوام نہ صرف بہتر آمدنی کے بارے میں سوچتے ہیں بلکہ سلامتی، مساوی اور آزادی جیسے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہم ایک ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو اوسط آمدنی کے ساتھ دیگر یکساں پہلوؤں کو بھی سوچیں گے۔ پیارے بچوں، جدول کو غور سے دیکھیں گے تو پنجاب، ہماچل پردیش اور بہار کی فی کس آمدنی کو دی گئی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ تینوں میں پنجاب زیادہ فی کس آمدنی رکھتا ہے، اور جبکہ بہار میں ایک فرد اوسط صرف 25,000 روپے ہی کماتا ہے۔ اگر فی کس آمدنی کو ترقی کی پیمائش کے لیے استعمال کریں تو تینوں ریاستوں میں پنجاب زیادہ ترقی یافتہ اور بہار کم ترقی یافتہ ریاست سمجھی جائے گی۔ بچوں، ہم دوسری جدول کے ذریعے ان ریاستوں کے متعلق دیگر امور پر غور کریں گے۔ پہلا کالم یہ بتاتا ہے کہ ہماچل پردیش میں باحیات پیدا ہونے والے 1000 بچوں میں 30 پر 6 بچے 1 سال کی عمر مکمل ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ پنجاب میں اندرون 1 سال مرنے والے بچوں کی شرح کا تناسب 40 پر 2 ہے، اور آخری کالم میں حاضری کی شرح کو بتاتا ہے۔ بہار میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں میں آدھے اسکول نہیں جاتے۔ انسانی ترقی کی پیمائش کے لیے ملک کی آمدنی کے علاوہ دیگر پہلو شامل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پہلو عوام کی حقیقی معیاری زندگی
بنیادی ضروریات، ذرائع حمل و نقل کی سہولیات کی دستیابی، زرعی و صنعتی سہولیات کا جال، غذا کا معیار۔ عوامی سہولیات، پبلک ٹیلی فون، پبلک پارک، پبلک ریسٹ روم، بینکنگ سہولیات، ذرائع حمل و نقل، ہیلتھ کیئر، طبی سہولیات، جوڈیشل سہولیات وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ سب سہولتیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ انسانی ترقی کے لیے روپے پیسے کے علاوہ انسانی ترقی کے اعشاریہ ہیں جو بہتر زندگی کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ پنجاب میں ایک اوسط آدمی کی آمدنی ہماچل پردیش کے اوسط آدمی سے زیادہ ہونا، مگر ان اہم امور میں پیچھے رہ جانا ایک تعجب کی بات ہے کہ آپ کے پاس موجودہ روپیہ پیسہ وہ تمام اشیاء اور خدمات کو نہیں خرید سکتا جو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح آمدنی از خود شہریوں کو درکار مادی اشیاء اور خدمات کا مناسب ترین نشان دہندہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو ملاوٹ سے پاک دوائیں مل جائیں۔ اپنے دولت سے آلودگی سے پاک ماحول نہیں خرید سکتے۔ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ اس علاقے یا کمیونٹی کو چھوڑ کر وہاں جانے کے قابل نہیں ہو جاتے جہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ روپیہ پیسہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ کو وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکے جب تک کہ پوری کمیونٹی احتیاطی اقدامات نہیں کرتی۔ ایسے مسئلوں کو دور کرنے کے لیے چند ریاستوں میں اطفال کی موت کی شرح میں کمی پائی جاتی ہے کیونکہ وہاں مناسب بنیادی صحت اور تعلیمی سہولتیں پائی جاتی ہیں۔ عوامی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے چند ریاستوں میں PDS یعنی عوامی تقسیمی نظام جو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کہلاتا ہے بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ انسانی ترقی کی رپورٹ کے مطابق تعلیم اور صحت کو آمدنی کے ساتھ ساتھ ترقی کے نشان دہندے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس پیمانے میں آمدنی کے ساتھ تعلیم، صحت اور متوقع عرصہ حیات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ترقیاتی پروگرام UNDP کی جانب سے شائع کردہ انسانی ترقی کی رپورٹ میں ملکوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لیے لوگوں کی تعلیم کی سطح، صحت اور فی کس آمدنی کو بنیاد بنایا گیا۔ فی کس آمدنی کو بطور پیمانہ استعمال کر کے ممالک کی درجہ بندی 4 زمروں میں کی گئی ہے۔ کثیر آمدنی والے ممالک جن کی فی کس آمدنی $12,600 سے زائد ہو۔ دوسرا، اوسط آمدنی والے ممالک جن کی فی کس آمدنی 1,306 سے 12,599 کے درمیان امریکی ڈالر ہو، اور تیسری، کم آمدنی والے ممالک جن کی فی کس آمدنی 1,305 امریکی ڈالر سے کم ہو، اور چوتھا زمرہ، زیادہ کمتر آمدنی والے ممالک جن کی فی کس آمدنی بہت کم ہے۔ اس پیمانے میں آمدنی کے علاوہ تعلیم، صحت کے معیار کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ سہل اور آسان اور واضح اعداد و شمار کے اعتبار سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ آئیے بچوں، ہم انسانی ترقی کی رپورٹ 2013 سے ہندوستان اور اس کے پڑوسی ممالک سے متعلق مخصوص امور کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے، جو فی کس آمدنی کے علاوہ متوقع عرصہ حیات، اوسط اسکولی تعلیم کی مدت، متوقع اسکولی تعلیم کی مدت، انسانی ترقی اعشاریہ کو ظاہر کرتا ہے۔
تو اس جدول میں ہندوستان اور پڑوسی ممالک سے متعلق مخصوص امور کی تفصیلات کا جائزہ دکھایا گیا ہے۔ انسانی ترقی کی رپورٹ 2013 کے مطابق HDI یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے درجے 170 ممالک کے ڈیٹا سے لیا گیا ہے۔ لائف ایکسپیکٹنسی یعنی متوقع عرصہ حیات۔ متوقع عرصہ حیات سے مراد کسی فرد کی پیدائش کے وقت سے زندگی کی متوقع مدت ہے۔ اوسط اسکولی تعلیم کی مدت 25 سال سے زائد عمر کے لوگوں کا تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف کیے گئے سالوں کا اوسط۔ متوقع اسکولی تعلیم کی مدت اسکول جانے والی عمر کے بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف کی جانے والی متوقع سالوں کا اوسط۔ اور فی کس آمدنی، اس کا تخمینہ امریکی ڈالرز میں کیا جاتا ہے تاکہ موازنہ کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر ملک میں ڈالر سے مساوی مقدار میں اشیاء اور خدمات کی خریدی کی جا سکتی ہے۔ اس جدول کے آخری کالم میں انسانی ترقی اعشاریہ جو HDI ہے اس کے مطابق رینکس دیے گئے ہیں۔ UNDP کے رپورٹ کے مطابق انسانی ترقی کے ان نشان دہندوں میں سے کسی ایک میں پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کے اس پہلو پر ضرورت کے مطابق ترقی کے لیے زور دینا چاہیے۔ انسانی ترقی کے اعشاریہ جو HDI کے رینک کہلاتے ہیں میں چند ممالک دیگر ممالک سے آگے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان تمام امور میں آگے رہتے ہیں۔ اس جدول کو غور سے دیکھیں گے تو ہمارے پڑوس کا ایک چھوٹا سا ملک سری لنکا ہر اعتبار سے کافی آگے ہے، اور ہمارا ملک ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے دنیا میں اتنا کم درجہ رکھتا ہے۔ سری لنکا فی کس آمدنی کے ساتھ ساتھ متوقع عرصہ حیات، اسکولی تعلیم کی مدت، متوقع اسکولی تعلیم کی مدت اور HDI کی رینک میں ہمارے ہندوستان سے آگے ہے۔ اس جدول میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نیپال کی فی کس آمدنی بھارت سے آدھی سے بھی کم ہے، مگر تعلیمی سطح پر وہ ہندوستان سے زیادہ دور نہیں۔ متوقع عرصہ حیات کی اصطلاح میں بھی وہ ہندوستان سے بھی آگے ہے۔ انسانی ترقی کی رپورٹ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق HDI ممالک کا آئینہ ثابت ہوا ہے جو ملک کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کی زندگی کا معیار بتلاتا ہے، جس میں عوام کی صحت اور تعلیم شامل ہوتے ہیں۔ کم ترقی والے ملک اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ ان ملک کے لوگوں میں انسانی ترقی کا اعشاریہ کم ہے۔ ایسے ملکوں کو چاہیے کہ معیاری تعلیم، طبی سہولیات، روزگار اور سماجی خدمات کی فراہمی کو اچھی طرح سے یقینی بنائیں۔ اوپر بتلائے گئے انسانی ترقی کے ان نشان دہندوں میں سے کسی ایک میں پیچھے ہوتے ہیں تو اس بات کا اشارہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ان پہلوؤں پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے معلوم کریں کہ ہماچل پردیش میں اسکول جاتے بچوں کا اوسط دوسری ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ کیوں ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں ہماچل پردیش کا اسکولی انقلاب کو قریب سے دیکھنا چاہیے۔ آزادی کے بعد ریاست کے عوام اور ہماچل پردیش کی حکومت دونوں تعلیم کے لیے پرجوش تھے۔ حکومت نے اسکولوں کو بڑے پیمانے پر شروع کیا۔ حکومت نے تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اساتذہ کا تقرر، کمرہ جماعت، بیت الخلاء اور پینے کے پانی کی فراہمی کی۔ ہماچل پردیش اپنے بجٹ میں ہر بچے کی تعلیم پر زیادہ خرچ کرنے میں کوئی امتیاز نہیں رکھا۔ سال 2005 میں ہندوستان کی ریاستوں میں تعلیم پر خرچ کی جانے والی رقم ہر بچے پر اوسط
40 پر 9 روپے تھی، جبکہ ہماچل پردیش میں ہر بچے پر 2005 روپے خرچ کی گئی تھی۔ تعلیم کو اولین ترجیح دینے کا بہتر نتیجہ برآمد ہوا۔ ہماچل پردیش میں طلباء جوش و خروش کے ساتھ اسکول آتے ہیں۔ بڑی تعداد میں طلباء اسکولی معلومات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ابتدائی جماعتوں کے ساتھ ساتھ بڑے بچوں میں بھی حاضری کی شرح بہت بلند ہوئی۔ بچوں میں کم سے کم 10 سال کے اسکول کے لیے ہماچل پردیش میں ایک اصول بن گیا۔ ریاست میں ایک خوشگوار ماحول دیکھنے میں آیا۔ ہماچلی والدین اپنی لڑکیوں کے لیے بھی لڑکوں کی طرح حوصلہ مند تعلیمی مقاصد رکھتے ہیں۔ 13 سے 18 سال کی عمر کے گروپ میں لڑکیوں کا عظیم ترین فیصد 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرتے ہوئے ثانوی جماعتوں میں داخل ہو رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ریاست میں جنسی امتیاز میں بھی کمی ہوئی۔ مثلاً لڑکیوں کی اموات کی شرح میں کمی ہوئی۔ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہماچل پردیش کی خواتین خود روزگار ہیں اور گھریلو فیصلے جیسے بچوں کی تعلیم، صحت اور دیکھ بھال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ یہ خواتین سماجی زندگی اور دیہی سیاست میں حصہ لیتی ہیں اور مہیلا منڈل کی رکن بھی ہوتی ہیں۔ اوپر دیے گئے جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماچل پردیش میں تعلیم کس طرح ترقی ہوئی۔ ابریویشنز: پر کیپٹا انکم، RTE رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، PDS پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم، UNDP یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، IBRD انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، HDR ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ، HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، IMR انفینٹ مورٹالٹی ریٹ۔